یہ بہت مشکل کام تھا. اگر آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا, رہنمائی نہ ہوتی. میں آپ سب لوگوں کے سامنے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. میں عام طور پہ یہ جو پرسنل چیزیں ہیں وہ کرتا نہیں ہوں, لیکن یہ اعجاز پیارے صاحب تھے جنہوں نے ہمیں بہت اچھے مشوروں سے نوازا, کیونکہ یہ بہت پرانا تجربہ رکھتے ہیں. میں آج ان کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ان کے مشورے میرے ساتھ نہ ہوتے تو آج اتنا ہی اچھے طریقے سے, اصل طریقے سے یہ کام نہ ہوتا. چودھری ذوالفقار احمد آف آدوال نے اٹلی کے شہر نوارا میں منفرد قسم کی تقریب کا انعقاد کیا. انہوں نے اٹلی کی امیگریشن میں کونسل جنرل میلان ڈاکٹر منظور احمد چودھری, امیگریشن قوانین کے ماہر محمود اصغر چودھری اور عرفان خیاط رانجھا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ادارہ منہاج القرآن نوارا میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا, جس میں پی او اے ایف یورپ کے صدر چودھری اجاز پیارا, پی او اے ایف جرمنی کے چیئرمین چودھری امتیاز احمد سندھو, پی او اے ایف جرمنی کے صدر چودھری افتخار احمد, مسلم لیگ نون اٹلی کے صدر چودھری اجمل خان گٹریالہ, ادارہ منہاج القرآن نارتھ اٹلی کے صدر اجاز یوسف اوان, پاکستان تحریک انصاف اٹلی کے چیف ایگزیکٹو چودھری نثار احمد دوچھا نے کونسل جنرل میلان ڈاکٹر منظور احمد چودھری کو اٹلی کی موجودہ امیگریشن میں ہزاروں کی تعداد میں افراد کو پاسپورٹ کے اجراء پر خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ کورونا بحران اور موجودہ امیگریشن میں ڈاکٹر منظور احمد چودھری نے پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے. مقررین نے محمود اصغر چودھری اور عرفان حیات رانجھا کو امیگریشن کے بارے میں بروقت اور مکمل معلومات فراہم کرنے پر بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ محمود اصغر چودھری اور عرفان حیات رانجھا کا تمام کام بے لوث ہے. محمود اصغر چودھری نے شاندار تقریب کے انعقاد پر چودھری ذوالفقار احمد آدوال کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کونسل جنرل آف پاکستان ڈاکٹر منظور احمد چودھری کو پاکستان کمیونٹی کے مسائل سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ اسلام آباد میں اطالوی سفارت خانہ کے متعلقہ بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں. کونسل جنرل ڈاکٹر منظور احمد چودھری نے پاکستانی کمیونٹی کے اتحاد و اتفاق پر زور دیا اور تمام مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا, جیسے باتیں کرتے ہیں اور اپنی بات منوانا جانتے ہیں, تو میرے جیسے شخص کو بھی ہلا دیتے ہیں کہ بھی جو جو نے اتنی زیادہ وہ اس میں پریشر میں نارملی نہیں آتے ہوں, لیکن جب یہ بات کر رہے ہوں تو بڑا محمود بات کر رہے ہیں تو ان کو جواب دینے کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کے اور پورا الرٹ ہو کے پورے دماغ کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں کی آواز ہے اور انہوں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے کام کیا اور بہت زیادہ یہ انہوں نے جو ہے کمیونٹی کی ہیلپ کی ہے, انہوں نے یوز کی ہے. اور ان کا جتنا تجربہ ہے, اگر یہ کسی اور ملک کے ہوتے تو شاید اب تک ان کو میڈل مل گیا ہوگا. ہم لوگ قدر نہیں کرتے اپنے لوگوں کی. ماشاءاللہ اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. میں تنظیمیں موجود ہیں, صرف آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کہنا کہ یار اگلے 1 سال کے لیے میرا یہ سب یا 2 سال کے لیے یہ سب, اس کے لیے بھرپور تعاون آپ کو سفارت خانہ پاکستان سے اور کانسولیٹ سے ہم دیں گے. ہم آپ کو مقامی گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے آپ کی جو ہے رابطہ کروائیں گے, اور آپ کو پاکستان میں بھی جہاں جہاں پہ آپ کے رابطے کی ضرورت ہے. میں کل کو یہ کہہ سکتا ہوں, اگر آج نوارا اکٹھا ہو جائے, کل کو میں پاکستان کے وزیر اعظم سے, وزیر خارجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوارا کا کیس ہے اور نوارا کے صدر نے یہ کہا. ابھی سبب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی صدر نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوارا کا پاکستانی کیس ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں کے صدر کون ہے. میں بالکل دل سے قدر کرتا ہوں. آپ نے جو بات کہی ہے زبردست بات کی ہے کہ منہاج کی سطح تک بالکل آپ آرگنائزڈ ہیں, باقی تنظیمیں بھی آرگنائزڈ ہیں. تو پلیز آپ اپنی ذات سے اٹھیں, اوپر اٹھیں, تنظیموں کے لیول سے اوپر اٹھیں اور ایک مرکزی قیادت کی طرف بڑھیں کہ جی یہ ہمارے شہر کی, علاقے کی یہ تنظیم ہے. یہ تنظیم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی نوارا کے صدر یہ, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتا دیں. مختلف جگہوں پہ انہوں نے بڑا گائیڈ کیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سفیر محترم جناب جان سلیم صاحب کا. اگر وہ کورونا وائرس کے اندر یہاں پہ جرمنی سے تشریف نہ لاتے, میرے بار بار اصرار کرنے پہ وہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے مطلب جو ہے 15 دن قرنطینہ میں بھی گزارے یہاں آنے کے بعد. لیکن اگر وہ نہ آتے تو شاید یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم نہ کر سکتے. تو یقیناً اس کا جتنا کریڈٹ ہے وہ سفیر محترم جناب جان سلیم اور ہمارے جو جتنے ڈپلومیٹس ہیں, باقی وہاں پہ ہمارے افسر موجود ہیں روما میں, ان کو جاتا ہے. انہوں نے یہ بڑے مشکل فیصلے تھے, بڑے تکلیف دہ فیصلے تھے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں, لیکن ہم نے ضروری فیصلے, بنیادی فیصلے
وقت پہ کیے، باقی ملکوں سے پہلے کیے، اور آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں کہ تقریباً میرا خیال 7,000 کے قریب، مجھے جو یاد آ رہا ہے 7,000 کے قریب فوٹو آئی ڈیز میں بنا چکا ہوں، چاہے وہ 1 پیج ڈاکومنٹ ہے یا MRP ہے یا MRP کی ایکسٹینشن ہے یا کوئی اور چیزیں. تو اس میں وہاں سے بھی، روما سے بھی کیے گئے ہیں، یقیناً کاغذات کافی بنائے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہمارے بچے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا. جب ان کو کاغذ ملے گا تو ان کے خاندان میں ظاہر ہے اس کے ثمرات جائیں گے، لیکن سب سے آگے پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. ملک پاکستان کو جتنے بچے یہاں پہ لیگلائز ہوں گے، ہمیں اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے. اب تقریباً 5 اگست کو 1 سال ہونے جا رہا ہے. تو اگر کسی کو میرے ساتھ تھوڑا سا بھی کوئی میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ میری کوئی خدمات ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو جو پاکستانی برادری، پاکستان کے جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ کشمیر کے لیے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں. یہاں پہ ابھی کچھ اناؤنسمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ بریشیا میں پروگرام ہو رہا ہے، پنونیا میں پروگرام ہونے جا رہا ہے، روم میں پروٹیسٹ کیا جائے گا. تو جہاں جہاں پہ بھی پبلک گیدرنگس ہونی ہے، تو میرا اگر کسی نے شکریہ ادا کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شکریہ کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں. اتنا ظلم، اتنی بربریت ہماری ماؤں پہ، ہماری بہنوں پہ، میری بیٹیوں پہ جو کشمیر میں ہیں، ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. سجاد احمد کھٹانا، جذبہ نیوز، اٹلی. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.